تو افواہ پھیلی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے. یہ جنگ احد کی بات ہے. اور یہ بات اتنی زور و شور سے مدینہ تک پہنچی کہ مدینے میں چیخ و پکار اٹھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. ہر طرف واویلا، رونے کی آوازیں آنے لگی. میں آپ کو محبت سمجھا رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جو انتہا تھی وہ کہاں پائی گئی. خیر القرون قرنی، یہ سب سے بہترین جو قرون تھا، زمانہ تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ. اصحاب ہی ایسے ملے ان کو کہ وہ ان سے اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے. تو جیسے ہی پورے مدینہ میں بات پہنچی، آگ کی طرح یہ خبر پھیلی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے، تو ایک انصاری عورت آپا کھو بیٹھی اور مدینے سے روانہ ہوئی جبل احد کی طرف، یہ جاننے کے لیے کہ کیا یہ سچ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہوئے. معرکہ ختم ہو چکا تھا. صحابہ کرام کے دستے جنگ احد سے واپس لوٹ رہے ہیں مدینہ کی جانب. یہ عورت پریشانی و اضطراب کی حالت میں جب پہلا دستہ دیکھتی ہے کہ جنگ احد سے لوٹ رہا ہے صحابہ کرام کا، تو پوچھتی ہے ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ذرا مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کیا ہے. تو صحابہ کے ایک طیفہ نے ان کو کہا کہ اے عورت، تیرا باپ شہید ہو گیا جنگ احد میں. تو اس عورت نے جواب دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم آئے ہی اللہ کی طرف سے ہیں، ہمیں جانا ہی اللہ کی طرف ہے. لیکن یہ بتائیں ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس بات کی فکر نہیں کہ والد انتقال پا گیا ہے، شہید ہو گیا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ میرے نبی کا کیا حال ہے. خبر نہیں ملی. ایک اور دستہ آ رہا ہے جنگ احد کی طرف سے، دوڑی ہوئی ان کی طرف چلی، پھر سے پوچھا. تو وہاں سے ان کو کہا کہ اے عورت، تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا جنگ احد میں. یہ جواب دیتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم آئے ہی اللہ کی طرف سے ہیں، ہمیں جانا ہی اللہ کی طرف. ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کا محبوب کیسا ہے، اللہ کے رسول کیسے ہیں. ایک عورت جن کے والد بھی شہید ہو گئے، ایک عورت جن کے بھائی بھی شہید ہو گئے، وہ ابھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال جاننے کے لیے بےتاب ہے. اس دستے سے بھی پتہ نہیں چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال کیا، ان کی خبر کیا. پھر دوڑی، تیسرا دستہ دیکھا، دوڑتی ہوئی اضطراب کی حالت میں گئی اس دستے کے پاس. اس دستے نے اس سے کہا کہ اے عورت، تیرا خاوند بھی شہید ہو گیا. اللہ اکبر. نہ ہی اس عورت کے والد رہے، نہ ہی اس انصاری عورت کے بھائی رہے، نہ ہی اس انصاری عورت کا خاوند رہا، لیکن یہ پوچھ رہی ہے ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ان باتوں کو چھوڑیں، آپ مجھے کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر کیا ہے. یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ محبت کا درجہ ہے، یہ شدت ہے محبت کی. اس کے بعد ایک چوتھا دستہ دکھا. یہ عورت باغی، دوڑی اضطراب کے حالت میں. اس دستے نے اس سے کہا اے عورت، تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا جنگ احد میں. یہ جواب دیتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. میں آئی ہوں، ہم آئے ہیں اللہ کی طرف سے، ہمیں لوٹنا ہی اللہ کی طرف. ایک عورت، انصاری عورت، یہ اللہ کی بندی بے سہارا ہو گئی. نہ ہی اس کے والد رہے، نہ ہی ان کا بھائی رہا، نہ ہی ان کا خاوند رہا، نہ ہی ان کا بیٹا رہا. سارا کنبہ شہید ہو گیا جنگ احد میں، لیکن تب بھی اضطراب کی حالت میں پوچھ رہی ہے ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے. اللہ اکبر. یہ محبت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک عورت کی، ایک انصاری عورت کی، دوڑی پانچویں دستے کی طرف. کچھ نہیں رہا زندگی میں، سارے ختم، بے سہارا، لیکن ابھی بھی بے چینی کی حالت میں بس ایک بندے کا جاننا ہے.
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس 5ویں دستے نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت و عافیت سے ہیں، اور وہ ہیں، بڑی چوٹ لگی تھی، دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، چہرے پہ زخم آ چکا تھا۔ یہ عورت دوڑی، علامہ ابن ہشام اپنی سیرت میں بیان کرتے دوڑی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا اور کہا بِأَبِي أَنْتَ وَأَمِّي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام طبرانی بیان کرتے ہیں کہ ایک اور بات بھی بے ساختہ اس کے منہ سے نکلی کہ کل مصیبت بعدک جلل، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد سارا غم آسان ہے، یہ دنیا کے غم کچھ نہیں اگر غم مصطفیٰ نہ ہو۔